میں درخواست گزار ہوں ہماری آج کی اس نشست کی مہمان خصوصی جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاذ الحدیث مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مخدوم العلماء جناب حضرت مولانا مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب میں درخواست گزار ہوں وہ تشریف لائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام، محترم سامعین، مختلف تنظیموں کے، جماعتوں کے سرکردہ حضرات اور وزراء حضرات، اراکین پارلیمنٹ، میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو اس اہم اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ تقریر آپ حضرات سن رہے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے چونکہ مختصر وقت ہے، آپ حضرات کے سامنے میں مختصر تاریخ عرض کرنا چاہتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے، جو شاید بہت سارے لوگوں کے لیے نئی ہو یا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہو۔ مختصر لفظوں میں، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب کیا ہوا جو مبارک ثانی کیس کے اندر ہوا۔ میں ٹو دی پوائنٹ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے اس جد و جہد کا آغاز ہو، جد و جہد کا ہمیں پتہ چلے جو پاکستان کے اندر اسمبلیوں میں اور عدالتوں میں جنگ لڑی گئی۔ 1953 کے اندر پہلی تحریک ختم نبوت شروع ہوئی، اور وہ تحریک ختم نبوت جب شروع ہوئی تو 3 مطالبات علماء کرام نے بنیادی طور پر رکھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ظفر اللہ قادیانی جو زمانے کے وزیر تھے ان کو برطرف کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ قادیانی جو کلیدی عہدوں پر ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ 1953 کے اندر پہلی مرتبہ جد و جہد شروع ہوئی، لیکن چونکہ زمام کار اس وقت سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی اور سیاست کے حضرات سے وابستہ حضرات اس میں پیش تھے، حکومت کو شاید یہ خطرہ ہوا کہ یہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تحریک بھی ناکام ہوئی۔ خواجہ ناظم الدین اس زمانے میں وزیر اعظم تھے، مارشاء اللہ نافذ کیا گیا، جبکہ خواجہ ناظم الدین کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم مارشاء اللہ لگ گیا۔ ظفر اللہ قادیانی نے اسی زمانے میں یہ کام چل رہا تھا کہ مجاہدین کشمیر جنہوں نے آزاد کشمیر، جو اس وقت ہمارا آزاد کشمیر ہے، اس کو آزاد کر لیا تھا اور بہت جلد سری نگر تک پہنچنے والے تھے۔ آپ کو وہ تاریخ یاد ہے کہ اس وقت فائر بندی کی گئی، جنگ بندی کی گئی۔ اگر اس وقت وہ جنگ بندی نہ ہوتی تو آج موجودہ مقبوضہ کشمیر بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوتا۔ اس میں بھی ظفر اللہ قادیانی پیش تھا، لیکن چونکہ حکومت کا تختہ الٹا گیا اور مارشاء اللہ نافذ کیا گیا، میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین خواجہ ناظم الدین کے پاس گئے، ان سے جا کر کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میرے فرشتوں کی بھی خبر نہیں کہ ماشاء اللہ لگ گیا، مجھے نہیں بتایا گیا۔
یہ حال ہوا. وہ تحریک ناکام ہوئی. ناکام ہونے کے بعد بڑا سب کا دل افسردہ ہوا کہ یہ تحریک پس پردہ چلی گئی اور لوگوں کو طرح طرح کے بیوقوف بنانے کے لیے حکومتی کارندوں نے یہ کام شروع کیا کہ مسجد کے ائمہ کو بلاتے، طرح طرح کے ان سے سوالات کرتے کہ آپ بتائیں کہ غیر مقلد کون ہوتے ہیں، آپ بتائیں کہ شیعہ کون ہوتے ہیں، ان کو کیوں کافر نہیں کر رہے، ہم کو کیوں کافر قرار دیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب 1974 آئی 1974، اس وقت دوسری ختم نبوت کی تحریک کا آغاز ہوا. اور وہ آغاز اس طریقے سے ہوا کہ ایک ٹرین جو جا رہی تھی وہ چنام نگر ربہ پر رکی. اس میں جو قادیانی لڑکے تھے انہوں نے پتھراؤ کیا ٹرین کے اوپر، اور جو مسلمان تھے ان کو مارا. اس کے غم و غصے کے حوالے سے پورے ملک کے اندر تحریک شروع ہوئی، اور وہ تحریک بڑھتے 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 بالکل ایک پوری ملک گیر تحریک بن گئی. اس تحریک کے بننے کے بعد یہ مسئلہ اتنا آگے بڑھا. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی. اس وقت یہ مسئلہ اتنا آگے بڑھا کہ مسئلہ باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر گیا، اور قادیانیوں نے اپنا مدعا اسمبلی میں پیش کیا. مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں بھی جواب دائر کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ ہم مسلمانوں کی طرف سے اپنا بیان دیں اسمبلی کے اندر کہ مسلمان کیا کہتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں. اس وقت کے اکابر علماء کرام جو اسمبلیوں میں موجود تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بزرگ ہمارے اکابرین وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب داخل کریں. چنانچہ جواب داخل کرنے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کو بلایا گیا اسلام آباد، اور ان دونوں حضرات نے دینی اعتبار سے تحریر لکھی. تقسیم کار اس طرح ہوا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دینی اعتبار سے اس کا تحریر بنائیں گے، اور جو سیاسی پہلو تھے قادیانیت کے حوالے سے وہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو تحریر کریں گے. آج وہ چھپی بھی تحریر ہے، اور ہمارے ہاں دارالعلوم میں سے چھپی ہے. وہ ملت اسلامیہ کے موقف کے نام سے وہ جواب لکھا گیا. اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ دن بھر یہ دونوں بزرگ تحریر لکھتے تھے، اور شام کو بڑے بڑے اکابر حضرات جو اسمبلیوں میں بھی تھے اور ویسے بھی قرب جوار میں تھے وہ تشریف لے آئے. مولانا حیات صاحب اور مولانا عبد الرحیم اشعر رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات کتابوں کے انبار لے کر ان حضرات کی معاملت کے لیے تشریف لے آئے. اور حضرت نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ملک کے بڑے مشہور خطاط رہے، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کتابت کرنے کے لیے وہاں تشریف لے آئے. دن بھر یہ حضرات تحریر لکھتے. لکھنے کے بعد شام کو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد صاحب اور دوسرے ہمارے جو حضرات وہاں موجود ہوتے تھے قرب و جوار کے علماء، وہ سارے دن کی تحریر کو پڑھتے تھے جو ان حضرات نے لکھی، اس پہ اصلاح کرتے تھے، اور اس طریقے سے چند دنوں میں کچھ عرصے وہ تحریر تیار ہوئی اور وہ داخل کی گئی اسمبلی کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے 1974 کے اندر یہ فیصلہ کروایا اسمبلیوں کے ذریعے سے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، کافر ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی، مسلمانوں کی بہت بڑی جیت تھی، اور ایک ایسے فتنے کی سرکوبی تھی جو پوری دنیا کے اندر سر اٹھا رہا تھا. اس کے بعد 1974 کے بعد پھر جب ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا تو اس وقت ضیاء الحق صاحب نے آرڈیننس 1984 مجریہ 20 وہ نافذ کیا. اور اس کا بھی واقعہ یہ پیش آیا جو سبب بنا اس کا کہ میرے تایا حضرت ولی راضی صاحب، ان کی کتاب تھے ہادی عالم جو بغیر نقطوں کے لکھی گئی سیرت طیبہ کے اوپر. اس کی افتتاحی تقریب کراچی میں تھی ایک ہوٹل میں. تو اس ہوٹل میں
میرے اس زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے بارے میں یہ مشہور کیا جا رہا تھا کہ یہ قادیانی ہے. تو میرے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اس تقریب میں تھا، مجھے بھی وہ یاد ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر ضیاء الحق صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ قادیانی ہیں، تو آپ اس کی وضاحت کریں. انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ان لوگوں کے گریبان پر ہوگا جو میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میرے والد جو تھے وہ تو ختم نبوت کے بہت بڑے داعی اور بڑے بڑے محرک آدمی تھے، اور انہوں نے کھل کر قادیانیت کے بارے میں کہا. پھر ان حضرات نے کہا کہ جب آپ نے اتنا بڑا اعلان کیا، اخبارات بھی اس سے بھر گئے، تو آپ اس کا قانون کیوں نہیں بناتے؟ چنانچہ ضیاء الحق صاحب نے 1984 میں وہ آرڈیننس مجریہ 20 یہ نافذ کیا، اور نافذ کرنے کے بعد جس کو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ضیاء الحق صاحب نے ٹھوکی، وہ قانون بنایا. اسمبلی کے اندر آئین کا حصہ بنا، قانون بن گیا 1984 کے اندر. اس کے بعد یہ جو مرزا مسرور مرزا طاہر ہے وہ پاکستان سے بھاگے. یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. جو شق ہمارے ہاں رکھی گئی ہے تاجر پاکستان میں 298B اور 298C، یہ دو شقیں رکھی گئی ہیں اس حوالے سے. اب جو مسئلہ پیش آیا مبارک ثانی کیس کے اندر، شاید بہت سارے لوگوں کے علم میں نہ ہو، ان حضرات نے یہ جو فیصلہ کیا، جو عدالت نے بعد میں سے رجوع کیا، اس میں ہمارے علماء کرام کا بڑا کردار، اور اس میں عدالت نے بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ معاملہ کیا. یہ دونوں قابل تحسین ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اور وہ بھی اتنے اہم نازک مسئلے کے اوپر جس کے اوپر کہ ایمان کا مدار ہو، تو اس میں انہوں نے بھی، عدالت نے بھی بڑے کھلے دل سے کام کیا، اور ہمارے حضرات نے جس طرح اس کو لے کر چلے، یہ دونوں بہت قابل تحسین ہیں. اس عدالت سے جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کو عدالت نے یہ کہا، اور یہ غلطی اکثر لوگ ہمارے ہاں کرتے ہیں، غلطی عدالت سے یہ ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ ان کو تبلیغ کی اپنے نجی اداروں کے اندر تبلیغ کی اجازت ہے. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحریر گفتگو آپ نے سنی. حضرت نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ ان کو تبلیغ کی جو اجازت دے رہے ہیں وہ بالکل غلط دے رہے ہیں. یہ ان 298B اور 298C اس کے حوالے سے آپ اجازت نہیں دے سکتے. اگر وہ تبلیغ کرنا چاہیں تو اس شرط کے اوپر تبلیغ کر سکتے ہیں اپنی اس کی کہ اپنے آپ کو وہ غیر مسلم اقلیت قرار دے کر رجسٹرڈ کروائیں. سب سے بڑی غلطی جو اس وقت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ جب غیر مسلم اقلیت ہیں تو ان کو غیر مسلم ہونے کے ناطے، جیسے عیسائی اپنا کام کرتے ہیں، یہودی اپنا کام کرتے ہیں، ہندو اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، ان کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ ان کو اجازت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو کافر ہو اور ہو ظاہر کرے مسلمان، اس کو زندیق کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. ہمارے حضرات یہ فرماتے کہ آپ اپنے آپ کو ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ تم اپنے آپ کو اقرار کرو کہ ہم غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر غیر مسلم کروائیں، پھر ٹھیک ہے، آپ غیر مسلم ہونے کے ناطے آپ کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو ایک اقلیت کو ملتے ہیں. لیکن اس کا کوئی جواز نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور ہوں آپ کافر اور آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ. اور یہ بڑی بنیادی بات ہے. اس لیے ایک اور بڑی عجیب بات ہے جو پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے، اور یہ بات میرے خیال میں آپ سب حضرات کے سامنے آئی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ سارے غیر مسلموں کو اجازت ہے، ان کو اجازت نہیں. میں نے اس کا جواب عرض کیا. دوسری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب پیدا ہوئے، ان سے جہاد ہوا، ان کی سزا قتل. اس وقت سے لے کر آج تک جتنے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے اسلام میں ان سب کو سزائے موت دی گئی. یہ پہلی جماعت ہے جن کے ساتھ یہ رعایت برتی گئی کہ ان کو سزائے موت نہیں دی گئی. یہ ان کے ساتھ رعایت ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی، ان کے ساتھ سب سے بڑی رعایت یہ کی گئی کہ یہ غیر مسلم ہونے کے باوجود، غیر مسلم نہیں بلکہ جھوٹے مدعی نبوت ہونے کے باوجود
ان کو سزائے موت نہیں ہے. یہ بہت بڑی سہولت ان کو رکھی گئی. ان کا یہ پروپیگنڈا کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی، سب سے بڑی رعایت یہ رکھی گئی. ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں، مانیں اور رجسٹرڈ کروائیں. آپ ٹھیک ہے، آپ غیر مسلم اقلیت کے طور پہ کام کریں. کتنی بڑی ان کے ساتھ رعایت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے تمام مسلمانوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں، وہ اس بات سے بیوقوف بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم قرآن کو مانتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بھی لکھتے ہیں. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مانتے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ بڑا خبیث فتنہ ہے، اس لیے کہ انسان کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ان کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہمارا کلمہ بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہم حدیثوں کو بھی سب کو مانتے ہیں. پتہ نہیں ہم کو کیوں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. جب آپ ان سے یہ سوال کریں کہ بتاؤ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا کہتے ہو، سوال یہ کرنا چاہیے ان سے کہ کہتے کیا ہو ان کو آپ، تو پھر یہ کھلتے ہیں کہ جی ہم ذلی ہیں، بروزی ہیں، اور یہ تعویل اس کے اندر کرتے ہیں. اور یقین مانیں اس وقت پوری دنیا کو اسی بات پر بیوقوف بناتے ہیں. میں ایک مرتبہ اپنے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک کانفرنس میں ابوظہبی گیا ہوا تھا. علماء کرام کی بہت بڑی کانفرنس تھی. تو میرے سے ایک آدمی ملا، وہ پاکستانی تھا، انگلینڈ سے آیا ہوا تھا. کہنے لگے میں انگلینڈ سے آیا، اپنے کا نام بھی مسلمانوں والا بتایا. مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ایک تصویر بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں آپ سے نہیں بنوانا چاہتا، مجھے بتائیں آپ ہیں کون. کہیں گے اچھا مجھے آپ اپنے والد صاحب سے میری ملاقات کروائیں. میں نے کہا آپ مجھے تعارف تو کروائیں. کہنے لگے کہ میں جو ہوں، میں نے کہا آپ کون سی جماعت سے ہیں، کون سے ملک سے ہیں، کون سے ادارے سے، کیونکہ مختلف اداروں کے لوگ تھے، علماء تھے. انہوں نے کہا میں احمدی مسلمان ہوں. میں سمجھ گیا کہ یہاں پر یہ بھی مصیبت آئی ہوئی ہے اس کانفرنس میں. میں بڑا حیران ہوا کہ عرب ملکوں میں یہ مسلمانوں کی کانفرنس میں یہ کرنے کیا ہے. ابھی میں فارغ بھی نہیں ہوا تھا اس سے، تو ایک دو حضرات سے ملا. خیر میں تو ایک دم ہٹ گیا. میں نے دیکھا وہ والد صاحب سے مل رہا اور وہ تصویر بنانے لگا. خیر میں والد صاحب سے جا کر کہا کہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ الگ ہوں، یہ تصویر بنا کے پتہ نہیں کیا کرے گا. پھر والد صاحب نے ان کے منتظمین سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے کن کو دعوت دی ہے علماء کی کانفرنس میں، یہ غیر مسلم یہاں پر کیا کر رہے ہیں قادیانی. انہوں نے وہی بات کی جو میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. یہ تو ان کو تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کو نبی بھی مانتے ہیں، نبی آخر الزماں بھی مانتے ہیں، تو آپ لوگ ان کے بلاوجہ ان کے خلاف ہیں. والد صاحب نے کہا میرے ساتھ آپ بیٹھیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں. ان کو ساری بات سمجھائی تو ان کو جا کر پلے پڑا. اگلی کانفرنس میں پھر ان کو نہیں بلایا. تو دیکھیے یہ ہے بنیادی بات، یہ ایمان پر ڈاکہ. اس لیے میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے ختم نبوت کا کہ اس کے بغیر تو ہمارا کسی کا ایمان مکمل نہیں، اگر ذرا سی اس کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے خدا نخواستہ. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے کالجز میں اس عقیدے کی بڑی تفصیل بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فتنہ اور خبیث فتنہ، ایمان کو زائل کرنے والا فتنہ اپنے نسلوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم اپنے مبلغ، اپنے داعی، اسکولوں کے اندر ایک چیپٹر عقائد کا، اس عقائد میں وہ عقیدے جو اسلام پر حملہ آور ہیں ان کی تفصیل ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو. آج ہمارے بچوں کو یہ باتیں پتہ نہیں. سب کو یہی کہتے ہیں کہ جی تو ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا، ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا. بھائیو یہ ہماری جڑوں پر حملہ، ہماری نسلوں پر حملہ. اس لیے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے. آپ اربوں کے چینل اٹھا کر دیکھیں تو اربوں کے اتنے بڑے بڑے چینل اس وقت ٹی وی چینل قادیانیوں کے کام کر رہے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں. اور وہاں ہماری طرح کی کوئی تحریک، کوئی تنظیم وہاں موجود بھی نہیں ہے جو لوگوں کو گائیڈ کر سکے. نتیجہ یہ ہے کہ اربوں کی ایک بڑی تعداد وہ اس فتنے کا شکار ہو رہی ہے. آپ یورپ جائیں تو یورپ کے اندر بھرے پڑے ہیں یہ لوگ، اور ان کے اپنے پورے چینل ہیں.
یہ یونیورسٹیوں میں جا جا کے، کالجز میں جا جا کے اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کی سرکوبی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی سرکوبی ہم اپنے مبلغ پیدا کر کے، اپنے داعی پیدا کر کے، جو مختلف ملکوں میں ہر جگہ سے آپ کو اس کے داعی ملیں گے، ہر ملک سے ملیں گے، اس کے داعی پیدا کریں، لوگوں کو جا کر بتائیں۔ اور ہمارے داعی دو طریقے کے کام کرنے کی دیکھیں ہمیں ضرورت ہے۔ ایک، ان لوگوں کو اویئرنس پیدا کرنا، آگاہی دینا کہ وہ اس فتنے کا شکار نہ ہو۔ اس کے لیے ہم یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، اپنے طلبہ کی اور اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں۔ دوسرے داعی وہ لوگ جو کہ اس فتنے کا شکار ہو چکے ناواقفیت کی وجہ سے، وہ غیر مسلم ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کس فتنے میں چلے گئے، ان کے شبہات ختم کرنا، ان کو دوبارہ دائرہ اسلام میں لانا، یہ لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا، یہ بڑے آرام سے ہو جائے گا اگر ہمارے لوگ ان تک پہنچے۔ یہ کام پوری امت مسلمہ کا ہے، کسی ایک فرد کا نہیں، کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے۔ میں جزائے خیر اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تحریک تحفظ ختم نبوت کا کہ اس مقام کو وہ لے کر ہمیشہ سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دیکھیے، عقیدہ اگر خراب ہو جائے اور عقیدے کی کوئی ایک چیز ہماری خراب ہو جائے، ایسی جو ضروریات دین کے خلاف ہو جائے، تو ایمان سب کچھ ختم ہو جانا ہے، کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ ایمان ختم ہو جائے، کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل و قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور تاکہ لوگ شکار نہ ہوں، جو شکار ہو چکے وہ کس طرح پلٹ کر آئیں، یہ کام کرنے کا ہے۔ یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سے مرحلے کے اوپر کیا تحریک، کیا کام ہوا، کس طریقے سے کام ہوا۔ اسی کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔